السلام علیکم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الشمس۔ ہفتے کی کلاس میں سورۃ الشمس شروع ہوئی تھی اور کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 10 آیتیں۔ 10 آیتوں کا ترجمہ ہو چکا ہے اور جو اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں غالباً وہ بھی ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آگے کی جو 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس سورت کا جو موضوع ہے اور اس سورت کا جو خلاصہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ 10 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت کی ابتدا میں کل کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 7 قسمیں کھائی۔ 7 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے جو مقسم بھی ذکر کیا کہ اللہ کس بات پہ قسم کھانا چاہتے ہیں، وہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تھی کہ یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً ناکام ہوا ہر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، آلودہ کر دیا۔ یہ بات آ گئی نا؟ اچھا، اب یہ مضمون آپ کے سامنے آ گیا۔ اصل بات اس میں جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک اس انسانیت کو اہمیت سمجھانا چاہتے ہیں کس چیز کی؟ تزکیہ نفس کی۔ بہت غور فرمائیں گے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو اہمیت سمجھانا چاہتے ہیں کس چیز کی؟ تزکیہ نفس کی، کہ اپنے باطن کی صفائی اور طہارت بہت ضروری۔ یہی سمجھ میں آیا نا ہمیں؟ ان 10 آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا۔ اب جو آگے کی 5 آیتیں ہیں، اس کے ترجمے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگ لکھ لیں گے تو پچھلی 10 آیتوں کا اور آنے والی 5 آیتوں کا ایک جوڑ، ایک ربط آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اہم بات لکھ لیں۔ لکھ رہے؟
سورۃ الشمس کی ابتدائی 10 آیتوں سے سورۃ الشمس کی ابتدائی 10 آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تزکیہ نفس یعنی دل کی طہارت اور صفائی کی اہمیت سمجھائی۔ تزکیہ نفس یعنی دل کی طہارت، طا کے ساتھ طہارت و صفائی کی اہمیت سمجھائی۔ اب اگر کوئی اس سے غافل ہو جائے، اب اگر کوئی اس سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی 5 آیتوں میں ان غافلین کا انجام دنیاوی بیان کر دیا۔ ان غافلین کا انجام دنیاوی یعنی دنیا والا انجام بیان کر دیا۔ ایک تو اخروی ہے نا، ایک ہوتا ہے انجام اخروی، ایک ہوتا ہے انجام دنیاوی۔ اب انسان ہے نا دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا، ہم لوگ بیانات سنتے ہیں، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی وہ جنت کے فضائل بیان کرتے ہیں، کبھی جہنم کی وعیدیں بیان ہوتی ہے، کبھی گناہوں کے نقصانات بیان ہوتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں اور سر بھی ہلاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان کو اس کا نفس اندر یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے، ایسا ہے نا، یہ ہماری اندر کی کمزوری ہوتی ہے۔ ہم سنتے تو ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں، لیکن اندر کبھی کبھی شیطان یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب 10 آیتیں تھیں نا، 7 قسمیں آئیں، اس میں تزکیہ نفس کی اہمیت آئی۔ کسی کے دل میں آ سکتا تھا کہ شاید یہ بات ایسی ہے نہیں، تو اللہ پاک نے 5 آیتوں میں بتایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں ایک نمونہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ تزکیہ نفس سے، غفلت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پر میں ایک چھوٹا سا نمونے سے مراد ہوتی ہے مثال، سمجھ میں آ گیا؟ میں تمہیں ایک مثال ایک قوم کی پیش کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس بات کو بے اہمیت سمجھا کہ تزکیہ نفس کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ اسی دنیا میں کیا ہوا وہ تم ان 5 آیتوں میں دیکھ لو۔ سمجھ میں آئی؟ تو آنے والی 5 آیتوں میں اللہ پاک نے ان غافلین کا کیا بتایا؟ انجام بتایا۔ اس دنیا میں جو تزکیہ نفس سے غافل ہو جائے نا، اللہ پاک نے فرمایا اس بات کو ہلکا مت لو، مذاق مت لو، میں تمہیں ایک مثال اور نمونہ پیش کرنے لگا ہوں ایک قوم کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام سے غافل کیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ 5 آیتیں دیکھیں گے تو آپ کو اللہ پاک پچھلی امتوں میں سے ایک امت کی مثال دے کر سمجھائیں گے کہ جو تزکیہ نفس سے غافل ہوتا ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آخرت کا تو اپنا معاملہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ کے اس لیے آپ کو جو بات لکھوائی وہ کیا تھی؟ غافلین کا انجام دنیاوی، یہی لکھا نا؟ اب ترجمہ دیکھیں اور لکھیں دوستو۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے، جھٹلایا قوم سمود نے، بریکٹ میں لکھیں اپنے پیغمبر کو، اپنے
کوئی بتا سکتا ہے قوم سمود کے پیغمبر کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے. جھٹلایا قوم سمود نے، بریکٹ میں کیا لکھا؟ اپنے پیغمبر کو، یعنی صالح علیہ السلام کو، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا. تو جو پیغمبر کی بات نہیں مان رہا، یہ سب سے بڑا تزکیہ نفس سے غافل انسان ہے. سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا اپنے پیغمبر کو اور سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا. اذ انبعث اشقاہا. اب یہ ہے تو ایک تفصیلی واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا، یہاں صرف اشارتاً اللہ پاک بتائیں گے تاکہ مقصد کی بات سمجھ آ جائے. جب کہ کھڑا ہوا ان میں سے سب سے بڑا بدبخت آدمی، جب کہ ان میں سے کھڑا ہوا، انبعث کے معنی کھڑا ہونا، جب کہ ان میں سے کھڑا ہوا سب سے بدبخت آدمی. بریکٹ میں لکھیں قذار بن سالف، یہ اس آدمی کا نام ہے. قذار، قاف ذال ذال الف را، یہ کیا ہو گیا؟ قذار بن سالف، سین الف لام فا، قذار بن سالف. لکھ لیا؟ بریکٹ میں نام ضرور لکھیں. فقال لهم رسول اللہ، کہا اس قوم سے اللہ کے رسول نے، کہا اس قوم سے اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام. کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تم خبردار رہو، تم خبردار رہو، یا ترجمہ لکھیں تم محتاط رہو. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے نا. تم خبردار رہو یا تم محتاط رہو. ناقۃ اللہ، اللہ کی اس اونٹنی کے بارے میں، اللہ کی اس اونٹنی کے بارے میں، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کے بارے میں، اور اس کے پانی پینے کی باری کے بارے میں. سمجھ گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا. اب تفصیلی واقعہ تو اپنے مقام پہ آگے آئے گا، میں صرف چند جملوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا. یہ جو قوم سمود تھی نا، حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے. بڑے سخت قسم کے لوگ تھے اور مالدار بھی تھے. تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا، نہیں مانتے. پھر کہا اگر چلیں آپ سچے ہیں تو ہمارا ایک مطالبہ آپ اللہ سے منوا لیں، ہم مان لیں گے. کیا مطالبہ ہے؟ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس سے ایک گابھن اونٹنی، گابھن کہتی ہے جو بچے والی اونٹنی ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، ایسی اونٹنی اس پہاڑ کے بیچ سے نکل کر آئے، تب ہم کہیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی. یہ ان کا فرمائشی معجزہ تھا، ایک فرمائش تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کی فرمائش پر یہ معجزہ آپ کو دے دوں گا، لیکن میرا ضابطہ یہ ہے کہ فرمائشی معجزے کی جب بے قدری ہو تو پھر عذاب کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں. یہ ایک اصولی بات ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، حضور علیہ السلام سے مشرکین مکہ کہتے تھے نا، آپ یہ کر لیں، یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں، وہ پھر ہم مان جائیں گے.
لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی اللہ پاک سے یہ دعا نہیں مانگی، اس لیے کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ قوم کی فرمائش پر جب معجزہ آتا ہے اور پھر قوم مذاق کرے یا انکار کرے تو پھر آسمانی عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اور چونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر آسمانی عذاب نہ آئے، اس لیے قوم کا کبھی فرمائشی معجزہ اللہ پاک نے پورا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت اور احسان تھا، سمجھ میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اونٹنی آ جائے، صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی آ گئی۔ اب چونکہ یہ عام اونٹنی تو نہیں تھی نا، بطور معجزے آئی تھی، تو جسم بہت بڑا، چہرہ بہت بڑا، اور اس کی خوراک اور پانی پینے کی طلب بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ جو قوم کے پانی کا کنواں تھا، یہ جب جا کے ایک دفعہ منہ ڈالتی تھی تو جب تک اس کو آخر تک آخری قطرہ نہیں صاف کر لے اس وقت تک منہ نہیں ہٹاتی تھی۔ ایک دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک معجزہ تھا تو باقی جانور جب دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے۔ اب فرمائش تو کر دی، لیکن جو اس کے جو نقصانات اب سامنے آئے نا، سائیڈ ایفیکٹس، اب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی بہت مالدار، جس کے پاس جانور تھے بہت زیادہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جانور زیادہ تو ان کو پانی زیادہ چاہیے۔ ترتیب یہ طے ہوئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ قوم کو ترتیب اب بتا دیں، ایک دن کنویں سے ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دوسرے کی باری میں کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن ان کے جانور پانی پیتے، اگلے دن اونٹنی سب پانی گیا، غائب ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ تکلیف اس عورت کو ہوئی کہ بھئی یہ تو میرے جانوروں کا کیا بنے گا۔ تو اب وہ ذہن تھا نا، فاسد ذہن، نہ ماننے والا ذہن جب ہوتا ہے وہ اور خرابی کی طرف جاتا ہے۔ کیا کریں؟ شیطان نے کہا بھئی حل یہ ہے، اب اس عورت کے ذہن میں ڈالا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو، ختم ہو جائے گی تو بس مسئلہ ختم۔ اب یہ نہیں سوچا کہ مانگی بھی خود ہے، معجزہ ہے، اور پیغمبر نے متنبہ بھی کیا کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کے پانی کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ تو اس عورت نے علاقے کے ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزار بن سالف، یہ غلط قسم کا آدمی تھا، اس لیے قرآن نے اس کو کہا اشقاہا، سب سے بدبخت آدمی۔ اس کو تیار کیا پیسے دے کر کہ تم کیا کرو، کسی طریقے سے اس اونٹنی کو مار ڈالو، میں تمہیں یہ دے دوں گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس کا سارا پس منظر، سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے۔ لیکن قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا کیا مطلب؟ اب اونٹنی کا جو خیال رکھنا تھا اور اس کے پانی کے دن میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی تھی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ صحیح؟ تو قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے کیا کیا؟ پیر کاٹ ڈالے۔ وہ تو بہت بڑی تھی نا جسامت میں، تو یہ قزار آیا تلوار لے کر اس کے پیر مار دیے، چاروں پیر کاٹ دیے تو گر گئی۔ جب ایسا کیا تو اب تو عذاب نے آنا تھا، ہے نا؟ وہ اصول آئے گا جو میں نے آج سے عرض کیا نا، کہ فرمائشی معجزے کے بعد جب قوم پھر آگے پیچھے ہوگی تو عذاب ہی آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، بس تباہی مسلط کر دی ان پر ان کے رب نے۔ دمدمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ تباہی مسلط کر دی، اب عذاب آیا ان پر ان کے رب نے۔ اور کیوں آیا؟ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ فَسَوَّاهَا، اور سب کو برابر کر دیا، اور سب کو، اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے سب کو برابر کر دیا؟
کیا مطلب برابر کر دیا؟ کوئی فرق نہیں تھا کہ چھوٹا بڑا بوڑھا جوان عورت مرد، نہیں، سب جو ہے نا وہ ایک ہی ترتیب میں آ گئے. سمجھ میں آ گئے؟ اس لپیٹ میں سب آئے. مطلب یہ ہے چھوٹے بڑے کا، عورت مرد کا، بوڑھے بچے کا فرق نہیں ہوا. پھر عذاب ایسا اجتماعی آیا کہ سب اس کی لپیٹ میں آئے. یہ ہے فسواہا، ان سب کو برابر کر دیا. ٹھیک ہے جی. نہ لینے والے چونکہ خاموش شریک تھے، ہے نا، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. سب کو یہ تھا کہ فائدہ ہم سب کا ہوگا. تو پیسے تو عورت دے رہی تھی لیکن باقی خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا کام بنے گا، وہ بھی شریک تھے. تو سب کو ایک لائن میں لگا دیا، کہتے ہیں نا سب. پھر اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ اجتماعی آتا ہے. اب بچے اس کی لپیٹ میں آئے. جیسے انہوں نے اچھا سوال کیا، حدیث پاک میں بھی ہے، ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتماعی عذاب میں پوری قوم آتی ہے. پھر آخرت کا معاملہ اللہ پاک کے اعتبار سے کہ وہاں کیا ہوگا وہ پھر اللہ پاک. جی جی. ان کی قوم میں جی ہاں گنے چنے گنتی کے لوگ جو ان پر ایمان لے آئے تھے وہ شریک نہیں تھے اس میں، وہ تو بچ گئے. لیکن حکم ہمیشہ اجتماعیت پر لگتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخری آیت بہت اہم ہے، اس کا ترجمہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں تھا عقباہا، اس عذاب کے انجام کا. اس عذاب کے انجام کا اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف بھی نہیں تھا. یہ مطلب سمجھے کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں بھی جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، بعض دفعہ سخت فیصلے ہو جاتے ہیں، بھئی چلو چلا دو، ملیامیٹ کر دو. کتنے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. لیکن یہاں سب مفسرین نے بالاشتراک، قدر مشترک کے طور پہ ایک جملہ لکھا ہے کہ جتنے بھی بادشاہ ہوں اور چاہے کتنے بھی طاقتور ہو اور چاہے ان کے وسائل کتنے زیادہ ہو، لیکن کسی پر سختی کرتے ہوئے ان کو ایک خوف ضرور ہوتا ہے. ایک خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رد عمل میں کبھی بھی اس کے میرے خلاف کوئی اٹھ جائے گا، جس کو ہم بغاوت کہتے ہیں. ایک خوف اندیشہ ضرور رہتا ہے. دنیا کے بادشاہ کسی پر سخت فیصلہ کرتے ہوئے آنے والے حالات سے ضرور ڈرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو تو مٹا دیں گے، کل ان کے بچے ہیں، متعلقین ہیں، شاید کوئی چھپا ہوا ہو اور وہ ذہن بنا لے گا تو وہ پھر کیا کرے گا میرے ساتھ. تو یہ سوچ دنیا کے بادشاہ کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک ایسی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوئے. اللہ ان سے پاک ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو پوری قوم پر اتنا بڑا عذاب آنے کے بعد بھی اللہ پاک کو کوئی یہ خطرہ نہیں تھا کہ اس کے انجام میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ ترجمہ یہاں پر پورا ہو گیا. جی جی. میچ کس طرح کر رہے ہیں؟ شروع کی 10 آیتوں میں جیسے عرض کیا کہ تزکیہ نفس کی اہمیت بتائی ہے نا، اور میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ 5 آیتوں کے ترجمے سے پہلے یہ بات لکھ لیں کہ اب اللہ پاک ہمارے اندر پیدا ہونے والے اس اشکال کو ختم کریں گے کہ شاید یہ بات اتنی اہم نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ایک مثال دیکھ لو. ایک قوم اس دنیا میں گزری، قوم سمود، اور انہوں نے اپنی قوم کو جھٹلا دیا تھا. اور میں نے عرض کیا کہ قوم کو جھٹلانا سب سے زیادہ تزکیہ نفس کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے دل اندر سے گندے تھے، جبھی انہوں نے غلط مطالبہ کیا، اور پھر جب مطالبہ پورا ہوا تو اس پر پورا ہونے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی نقصان پہنچایا. یہ ساری باتیں دلیل تھی کہ اندر سے بالکل گندے تھے، تزکیہ نفس سے غافل تھے بالکل.
اس غفلت کا انجام بد یہ ہوا کہ ان پر اجتماعی عذاب آ گیا. جی چیخ، ہاں ایک زوردار چیخ جبرائیل علیہ السلام نے ماری اور سب کے سب جو ہے ملیامیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے دوستوں؟ یہ باقی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.